الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ پروگرام جو ان طلبہ عزیز نے حفاظ کرام نے پیش کیے بہت ہی جاندار شاندار جذباتی پردرد ہر چیز کچھ ایسی ہی تھی. قرات کا مضمون بھی بہت اچھا انتخاب کیا گیا اور نعت نظم تقریریں بھی بہت جاندار ہوئی. مکالمے کا بھی بہت اچھا انداز رہا. اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. اللہ اس کی تعمیری ضروریات بھی خزانے غیب سے پوری فرماوے. تعلیم تعمیر. جب وہ مدرسے اور کالج میں کمپیئر کر رہے تھے تقابل کر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کن حالات میں رکھی گئی اس کی میں تاریخ آپ کو سناؤں. تو پھر میں نے میرے واٹس ایپ پر مقدمہ تاریخ دارالعلوم کھولا کہ ذرا کچھ باتیں دیکھ لوں ایک نظر. بہت دن ہوئے بیان کیے ہوئے تو اب اتنے مضامین ہیں کہ 8 بجے تک تو ناممکن ہے. اسی لیے ایک ہی واقعہ سنا دیتا ہوں. پھر کبھی اللہ موقع دیں گے تو کن حالات میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اس وقت کے عجیب عجیب واقعات جو ہے وہ سننے چاہیے مسلمانوں کو اور اس کو ذہن میں رکھنے چاہیے. ہمارے بزرگوں میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے. یہ نام بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہے استھاپک ہے بانیوں میں سے ہے. بہت اونچا علم بھی تھا تقوی بھی بہت اونچا تھا اور اللہ سے تعلق بھی بہت گہرا تھا. نہیں کیسا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ اکبر اللہ. لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم اللہم رب حسیدہ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ والسلام. تو حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب کی حالت میں دیکھا میں کعبہ شریف کی چھت پر ہوں. حضرت دیکھتے ہیں اور 10 ہاتھ کی انگلیوں سے اور پیر کی 10 انگلیوں سے مجموعی 20 انگلیوں سے دودھ کی نہریں نکل رہی ہے اور پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر وہ نہریں پہنچ رہی ہے. یہ حضرت نے بشارت دیکھی. تعبیر بتلائی گئی کہ اللہ آپ کے ذریعے سے دارالعلوم قائم کروائیں گے اور اس کا علمی فیض پورے عالم کے کونے کونے کو منور کرے گا اور پورے عالم کو چمکا کے رہے گا. ہمارا یہ جو مبارک سلسلہ ہے کہ مدرسے کے بورڈ پر لکھا ہوا ہے بیادگار شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ہمارا یہ پورا شجر طوبہ ہے. حضرت شیخ زکریا صاحب فضائل اعمال والے، ان کے پیر ہوتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مرشد اور پیر ہوتے ہیں قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے ان کانوں سے کئی مرتبہ سنا کہ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مولوی رشید احمد ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر جنت میں جائیں گے. اللہ اس جماعت میں مجھے اور آپ کو بھی شامل فرما دے کرم فرما کر کے. تو حضرت گنگوہی کے پیر ہوتے قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر ہوتے ہیں حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی ایک بات حضرت کا مقام بتانے کے لیے کافی ہے. حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی سیاسی راجدھانی دلی ہے تو روحانی راجدھانی جنجھانا میں میاں جی کی قبر مبارک ہے. یہ حضرت مدنی نے فرمایا ہے. تو حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ لوہاری ایک گاؤں ہے تھانہ بھون کے قریب میں، وہاں 36 سال بچوں کو مکتب پڑھایا، اور جس کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے
آج 200 سے زائد سال گزرنے کے بعد بھی ذکر کی خوشبو وہاں موجود ہے. جس کو سونگھنا ہو وہ سفر کر کے سونگھ لے. یہ ہمارے اسلاف کرام ہے. کہ ایک مرتبہ وجد میں آ کر حضرت میاں جی نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمایا فقیر نے ایک ہنڈیا پکائی ہے. فقیر نے ہنڈیا تپیلی پکائی ہے. 100 سال پہلے بھی ایسی ہنڈیا نہیں پکی اور آئندہ 100 سال بھی ایسی ہنڈیا نہیں پکے گی. تو حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا جان حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے چھٹے محتمم، ان کے حوالے سے بتلاتے تھے کہ اس زمانے کے اکثر اہل علم اہل دل کا یہ کہنا تھا کہ میاں جی کی وہ 100 سال والی ہنڈیا وہ دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند ہے. پھر حضرت نے یوں فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے عجیب جامعیت رکھی ہے کہ شریعت ہے تو طریقت بھی ہے، سوختہ جانی ہے تو ادب دانی بھی ہے، اور کوائف و احوال ہے تو اتباع سنت بھی ہے. یہ حضرت کا جملہ ہے. عجیب تعبیر فرمائی ہے کہ شریعت ہے تو طریقت بھی ہے، سوختہ جانی ہے تو ادب دانی بھی ہے، اور کوائف و احوال ہے تو اتباع شریعت اور سنت بھی ہے. یہ ہم کو میراث میں ملی ہوئی نعمتیں ہیں. بہرحال 1857 عیسوی میں 5.5 لاکھ مسلمانوں کی شہادت، 55,000 علماء کرام کی پھانسی. اس کے بعد اس ملک کا حال یہ تھا کہ انگریز لوگ اس عزم کے ساتھ آئے تھے کہ ملک کو عیسائی ملک بنا دینا ہے، ہر مذہب والے کو عیسائی بنانا ہے. اللہ ان اکابرین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. حضرت نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، واہ، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے آگے آئے. اور آپ نے مکالمے میں سن سن لی. 1867 عیسوی میں دیوبند کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھی. اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو شاید انگریزوں کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا اور ہندوستان عیسائی ملک بن چکا ہوتا. لیکن اللہ نے اس ادارے کی برکت سے اس ملک میں، بر اعظم ایشیا میں اور اس کے ذریعے دنیا میں دور دور تک ایمان اسلام کی حفاظت کے اسباب بنائے. تو یہ عظیم تحفہ ہے دارالعلوم دیوبند کا. اور اسی دارالعلوم دیوبند سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہی ہمارے اکابر مولانا گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب، سب نے انگریزوں کے سامنے جہاد کیے ہیں. تو ایک طرف ملک کی آزادی اور دوسری طرف ایمان اسلام کی حفاظت، یہ دونوں کام دارالعلوم دیوبند کی برکت سے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان تمام مدارس کو، مکاتب کو، دینی اداروں کو صبح قیامت تک سلامت رکھے، ترقیات سے نوازے اور فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے. بھرپور مدد کرو ان اداروں کی، اپنی خوش نصیبی سمجھ کر کے، اپنی سعادت سمجھ کر ان اداروں کی مدد کرو. جو دولت ہماری قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث اور دین کی تعلیم کے لیے لگ گئے، سمجھو وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن گئی. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرماوے. ہم سب کو اللہ قرآن سے، قرآن کی خدمت کرنے والوں سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی اداروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.